السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں، آپ کو رحمتیں عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ ہمارے معزز ناظرین، شوگر کے مریضوں کو 4 چیزوں سے خطرہ ہوتا ہے۔ 4 چیزیں اسے بسا اوقات وقتاً فوقتاً خطرناک لگتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں بالکل چیز سے آتی ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ چیز سے 4 چیزیں کون سی آتی ہیں۔ چیز سے چاول، چیز سے چینی اور چیز سے چکنائی۔ ایک چیز سے جو ہے کہ چوتھا نمبر ایسا حروف آتا ہے، ایسی چیز ہے جو ظاہر خطرناک ہوتا ہے اور باطنی بھی خطرناک ہوتا ہے۔ تو وہ باطنی خطرناک ایسے ہوتا ہے کہ صرف اس مرض میں خود مبتلا نہیں ہوتا بلکہ پورے محلے، پورے گھر، پورے شہر کو مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ہے چیز سے چغل خوری۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چغل خور کو جہنم کے بروز قیامت کتے کی شکل میں لایا جائے گا۔ ہمارے معزز ناظرین، ہمیں بھی چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ اس لیے تو ہم عام نعرہ ہوتا ہے ہمارا کہ محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور۔ جی ہاں، جو محبتوں کے چور ہوتے ہیں وہ چغل خور ہوتے ہیں۔ جس طرح شوگر کا مریض 4 چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایسی احتیاط، ایسی تدابیر اختیار کرتا ہے جس سے اس کے شوگر جو ہے کہ نارملی انداز میں رہے، وہ اس کا جسم، اس کی طبیعت سیٹل میں رہے۔ تو جس طرح وہ ظاہری امراض سے چھٹکارا پانے کی تدابیر بنا لیتا ہے، اس طرح باطنی بیماریوں سے بھی ہمیں بچنے کی بالکل ترکیبیں بنانی چاہیے۔ ہمارے امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری بیماریوں سے خطرناک باطنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں ہمارے معزز ناظرین، ظاہری بیماریاں جسمانی طور پر نقصان کار ہوتی ہیں، لیکن باطنی بیماریاں دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتی ہیں، دونوں کے لیے نقصان کار ہوتی ہیں۔ تو بخوبی سمجھدار انسان سمجھ ہی گیا ہوگا کہ ظاہری بیماریاں فقط وقتی ہوتے ہیں، دنیا کے لیے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر ہوتی ہیں، لیکن جو ظاہری بیماریاں ہیں وہ دنیا آخرت دونوں کو تباہ کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ دیکھا جائے وہ روح کے لیے بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے ضروری ہمیں بچنا ہوگا باطنی بیماریوں سے۔ انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی ہم باطنی بیماریوں سے بچنے کے تدابیر اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ عز و جل دنیا کے بھی تمام تکالیف سے چھٹکارا پائیں گے۔ تو چلیں میں اور آپ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد جس طرح میں ظاہری تدابیر، بیماریوں سے بچنے کے تدابیر اختیار کرتے ہیں، اس طرح انشاءاللہ عز و جل ہم استغفار کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، استغفار کر کے، درود و ذکر و اذکار کر کے انشاءاللہ عز و جل باطنی بیماریوں کا بھی علاج کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔